بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ میرا یہ چینل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد طیبہ پر بنایا گیا ہے۔ میرے آج کے موضوع کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الم نشرح میں 3 احسانات کا ذکر فرمایا۔ پہلا احسان یہ ہے کہ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی سینے کو منور اور فراخ کر دیا تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں بھی سما جائے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشخبری ہے کہ اسلام کی راہ میں اللہ تعالیٰ تکلیفوں کے بعد تمہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا اور طریق شاہد ہے۔ تیسرا احسان یہ ہے، سورۃ الم نشرح ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ اکثر جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی مذکور ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے۔ اسی طرح نماز، اذان اور اقامت میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے۔ گزشتہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے۔ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دے دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ انبیاء، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رحمت کا مجسمہ ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی رحمت ہے۔ اس پیغام پر عمل کرنا بھی رحمت ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں سے مذکور ہیں۔ مثلا اگر یہ فاعل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کی، کیونکہ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اس وقت سے ہے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی یعنی جسم اور روح کو اکٹھا بھی نہ کیا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی۔ جب محمد یا احمد مفعول ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب بنی نوع انسان سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، جو کہ قیامت تک اور بعد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ جس کی مسلسل تعریف کی جائے، یعنی مقدار کے طور پر سب سے زیادہ تعریف ہو، اور احمد کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ جس کی سب سے اعلیٰ قسم کی تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف صرف یہاں ہی نہ ہوگی بلکہ آخرت میں بھی۔ بخاری اور مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہر مسلم اور غیر مسلم اسلام کی سچائی کو جان اور پہچان لے گا، لیکن غیر مسلم کو اس وقت اس کا فائدہ نہ ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال لمبا ہے، جو کہ بذات خود ایک عذاب ہے۔ اس لیے ہر مسلم اور غیر مسلم خواہش کرے گا کہ حساب کتاب جلدی شروع ہو تاکہ کچھ نتیجہ تو سامنے آئے۔ اس لیے سب انسان اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تاکہ آپ
اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ حساب کتاب شروع کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے جنت میں ایک غلطی کی تھی، اس لیے میں یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ پھر سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس یہی التجا لے کر جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کافر بیٹے کو بچانے کے لیے